یہ کہانی کچھ کریکٹر جس میں کہ خلیل الرحمان، شرجیل الرحمان، میجر عزیز بھٹی، اس کے دوست شیردل اور 1965 کی جنگ کے حقیقی حقائق پر مبنی ہے۔ اس میں کچھ اس طرح سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ خلیل الرحمان اپنے بھائی شرجیل الرحمان کے آرمی فورسز کے جوائن کرنے کی خوشی میں اور اس کی پوسٹنگ کے معاملے میں اپنے میجر عزیز بھٹی صاحب سے کچھ بات ہے۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ خلیل الرحمان نے اپنے بھائی کو فوج میں بھرتی کروانے کے بعد ہی میجر صاحب کے پاس حاضری بھرتے ہوئے ایک زوردار سلوٹ کیا اور پھر اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا۔ پھر میجر صاحب نے اس کے جواب میں کہا، جی ضرور، کیا بات ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اور اپنے پاس بڑی کرسی کی طرف بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ سر، خلیل الرحمان نے آگے سے کہا۔ سر پرجوش لہجے میں بولا اور پھر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے آفیسر کے سامنے بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ مجھے اپنے آفیسر کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہی ہو کر بات کرنی چاہیے۔ جی فرمائیے، میجر نے پیار سے اسے مخاطب کیا۔ خلیل الرحمان نے جواب دیا، سر میرا بھائی بھی فوج میں بھرتی ہوا ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری سیکشن میں میرے ساتھ آپ کے زیر سایہ رہے۔ سر وہ ابھی چھوٹا ہے، میرا جانے جگر، میرا بھائی۔ خلیل الرحمان نے اپنی بات بمشکل پوری کی اور میجر کی پرکشش شخصیت کے آگے اس کی کانپتی ہوئی آواز اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھی، مگر وہ بھائی کی محبت اور فکر سے سرشار تھا اور اپنے آفیسر کے عہدے اور روب کے دبدبے سے خوفزدہ دکھائی دینے لگا۔ میجر صاحب نے ایک دم سے اپنی کرسی کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور کھڑے ہو کر خلیل الرحمان کے کندھے پہ ایک زوردار تھپکی دی اور کہا، فکر نہ کرو خلیل الرحمان، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آفس سے باہر چلے گئے۔ خلیل الرحمان کے چہرے پر ایک مطمئن کر دینے والی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ اس کے دل کو یقین ہونے لگا کہ میجر کے اس جملے میں اس کی بات کا جواب موجود ہے۔ وہ نظروں سے میجر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے پیچھے آفس سے باہر آ گیا۔ وہاں پہ اس کا دوست شیردل موجود تھا۔ اس نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، کہاں گیا تھا تو خلیل الرحمان؟ خلیل الرحمان آدھی بات بتا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں میجر صاحب کے پاس۔ پھر شیردل نے اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں لہرایا اور ان کے پاس جانے کی وجہ پوچھی۔ خیر تو ہے نا یارا؟ پھر خلیل الرحمان بولا، وہ بس خیر ہی ہے یارا، میرا چھوٹا بھائی بھی فوج میں بھرتی ہوا ہے تو مجھے اس کو لے کر فکر ہو رہی تھی، سوچا میجر صاحب سے بات کروں کہ وہ میرے بھائی کو میرے سیکشن میں کر دیں تاکہ وہ میرے ساتھ ہی رہے۔ خلیل الرحمان نے اپنے دوست کو اپنی ساری رات جاگنے کی وجہ بتائی۔ پھر آگے سے، ہاں یارا، تم بہت اچھا کیا، اپنے سیکشن کے میجر صاحب بہت اچھے ہیں، ہم سب کا اپنے بھائیوں کی طرح خیال رکھتے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ شیردل نے بھی اپنے میجر کی تعریف میں بہت کچھ بول دیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے انداز میں آسمان کو دیکھتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ جماعت کو گائیڈ کرنے والا اگر اچھا اور ایماندار ہو تو اس نے نہ صرف ماحول اچھا رہتا ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے اور جماعت ایک اچھی راہ پہ بھی چلنے لگتا ہے۔ خلیل الرحمان نے اپنے میجر کی تعریف میں بولا اور درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کو محسوس کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ جہاں وہ بیٹھے گرمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ان دنوں دن کے ٹائم شدید گرمی پڑتی اور رات میں کچھ ٹھنڈ ہونے لگتی۔ ساری نفری رات میں کھلے آسمان کے نیچے ہی سوتی تھی۔ ہاں، اللہ میرے میجر کو زندگی دے، شیردل نے دعا دی اور پھر اچانک ایک وسل کی آواز پہ وہ دونوں اس آواز کی طرف دوڑنے لگے۔ ان کے ساتھ ساتھ باقی نوجوان بھی دوڑتے ہوئے اس طرف جانے لگے۔ پھر سب کے سب 2-3 لائنوں میں کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ایک کوآرڈینیٹر کھڑا ہو گیا، جبکہ ہر نفری کا میجر بھی وہیں پر موجود تھا جو یہ ٹریننگ اپنی اپنی نگرانی میں ہر روز کرواتے تھے۔ سیٹی کی آواز آتے ہی لائنیں ایک دم سے ایسی سیدھی ہو گئیں جیسے کوئی تار کھینچ دی گئی ہو اور سارا گراؤنڈ ہر کوئی ٹریننگ ہر روز اپنے ہی جوانوں کو گرم اور پرجوش کرنے کے لیے کروائی جاتی تھی، جو ایک طرح کی ورزش بھی تھی تاکہ ان کے بدن چاق و چوبند رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر ایک ساتھ اللہ اکبر کے نعروں کی آواز گونجنے لگی۔ پاکستان! ایک بھاری آواز والے نوجوان نے اپنے وطن کا نام پکارا، پاکستان زندہ باد! اس کے جواب میں سب نوجوانوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سارا میدان کسی میدان جنگ کا سا سما پہنچاتا دکھائی دینے لگا۔ میرے وطن کے جوانوں! میجر عزیز بھٹی اپنی نفری کے جوانوں سے مخاطب ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد بولے، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سارے جوانوں میں کوئی بجلی سی بھر دی گئی ہو۔ سب ایک دم سے جوش میں آ کر میجر صاحب کو ہمہ تن گوش سننے لگے۔ میجر
میجر صاحب ہمیشہ اپنی گفتگو کا آغاز میرے وطن کے جوانوں ہی کے الفاظ بول کر کرتے تھے، اور یہ الفاظ ان سب جوانوں کے سینوں میں ایک تیز ترین تیر کی طرح پیوست ہو جاتے، جو ان کو فوری طور پر جوش اور جذبے میں لے آتے، وہ جذبہ جو انہیں اپنے وطن کے لیے شہید ہونے پہ اکساتا تھا، اور وطن کا نام سنتے ہی ان کا جسم لوہے کی مانند سخت ہو جاتا۔ یہ ان نوجوانوں کی اپنی وطن سے سچی محبت تھی جو وہ اس کا نام سنتے ہی جاگ اٹھتے تھے۔ وطن ایک دھرتی ماں کی طرح ہوتی ہے، دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ ہمارا اس راستے پہ آنا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ نے ہم پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد کر دی ہے، اسے ہم نے اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نبھانا ہے۔ اس میں ہماری جان، مال، حتیٰ کہ سب کچھ قربان ہے۔ جیسے ہی ہم اپنی ماں کی حفاظت کرتے ہیں، اسے چادر میں ڈھانپ کر رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم نوجوان اپنی دھرتی ماں کے لیے خاکی چادر کی مانند ہے، اور یہ خاکی چادر اپنی دھرتی ماں کو ہر بری نظر اٹھا کر دیکھنے والے کی آنکھ کو پھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ جس طرح اپنے جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے ایک ماں کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اسی طرح ہم نوجوانوں کے ہوتے ہوئے اس دھرتی کو کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہوتے ہوئے اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میجر صاحب کی ایک ایک بات سب جوانوں کے دل میں اترنے والی ہوتی تھی۔ پھر اپنے وطن کے نعرے ہر جوان کو جوش دلاتے تھے۔ اس کے بعد ہر ایک وطن پہ قربان ہونے کا جذبہ لیے وہاں سے چلا جاتا، اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بھی آخر میں خصوصی دعا کی جاتی۔ یارا یہ کیا ہے؟ آج پھر دال؟ پھر دل نے شوربے والی دال کی پلیٹ دیکھتے ہی منہ بسورا اور باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ خلیل الرحمن نے اسے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور روٹی کے 2 حصے بنا کر ایک حصہ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر دال میں ڈبو کر ہر لقمہ مزہ لے کے کھانے لگا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے شیردل سے کہا۔ شیردل نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے یارا، ہر ہفتے میں 2 بار اف نہیں کھائی جاتی۔ پھر ایک لقمہ دال کے شوربے سے بھر کے منہ میں ڈال لیا، وہ زور سے اسے چبانے لگا۔ پہلے کھانا تو ٹھیک سے کھا لو یارا، پھر پانی پینا، رات پھر کہو گے مجھے بھوک لگی ہے اور اپنے ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی پنجیری کھول کے بیٹھ جاتے ہو۔ خلیل الرحمن نے اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا۔ ایک کہکہے کی آواز آئی، ہا 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 ہا، تو سب آس پاس بیٹھے جوان بھی اس کے ساتھ دیتے ہوئے ہنسنے لگے۔ شش، چپ ہوئے، ایک ساتھ میں بیٹھے جوان نے اپنے ہونٹوں پہ شہادت کی انگلی جماتے ہوئے کہا، تو اس کے منہ سے بامشکل شش کی آواز نکلی۔ اوئے یارا، میجر صاحب! شیردل نے بھی دروازے سے میجر کو آتے دیکھا تو آہستہ سے کہا۔ پھر سب ایسے چپ سادھ گئے جیسے کوئی سانپ سونگ گیا ہو۔ صحابہ اگر دل کے نرم اور خیال رکھنے والے انسان تھے تو ان کا رعب اور دبدبہ بھی جوانوں پہ بہت تھا۔ ان کی ایک ہی آواز پر سب لرز اٹھتے تھے۔ تم کیا کر رہے ہو شیردل؟ میجر صاحب نے شیردل کو ٹینکر کے نیچے بچھے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو کر پوچھا۔ سر میں ٹینکر صاف کر رہا ہوں۔ شیردل جلدی سے ٹینکر کے نیچے سے باہر آیا اور عاجزی سے کھڑا ہو کر بولا۔ کیوں صاف کر رہے ہو؟ میجر صاحب نے بات کو کھینچ کر کہا۔ سر ہمیں اپنے دشمنوں سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، دشمن پہ بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ شیردل نے اپنے ہی انداز میں بات کی اور جلدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر سے ٹینکر کے نیچے لیٹ گیا۔ ہا 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 ہا، تمہارا قصور نہیں ہے بیٹا، تم ہو ہی پٹھان۔ میجر صاحب یہ کہتے ہوئے اس کی حرکت پہ مسکرایا، کیونکہ شیردل اکثر ایسی حرکتیں کرتا جس سے سب مسکرانے لگتے۔ پھر جلدی سے دوسرے نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں آگے کو بڑھ گیا اور اوہ تم ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہو خلیل الرحمن؟ میجر نے کیمپ کے اندر داخل ہوتے ہی خلیل الرحمن کو میٹل کے ڈبے میں کسی چیز کو کھاتے ہوئے دیکھا تو کہا، سر وہ میں پنجیری کھا رہا ہوں۔ خلیل الرحمن نے جلدی سے پنجیری کھانا چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اچھا۔ میجر نے اچھا کہتے ہوئے ایک نظر اس ڈبے پہ ڈالی جو خلیل الرحمن نے ایک طرف رکھ چھوڑا تھا۔ سر وہ یہ میری نہیں ہے، شیردل کی ہے، خلیل الرحمن نے ڈرتے ڈرتے کہا، اور کھانے کا ڈبہ میجر صاحب کے آگے کر کے اپنی نظریں جھکا لیں۔ بری بات ہے، بہت بری، میجر صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ خلیل الرحمن کو ذرا میرے پاس بھیجو، میجر نے اپنے پی.این سے کہا۔ یس سر۔ خلیل الرحمن نے میجر صاحب کے آفس میں آتے ہی ایک زوردار سلوٹ کیا اور پھر سر نیچے سادھ کر کھڑا ہو گیا۔
وہ ہمیشہ آفس میں آتے ہی سب سے پہلے سلوٹ کیا کرتا، پھر ایسے ہی چپ ساتھ لیتا۔ تمہارا بھائی آج سے ہماری نفری میں ہے، میجر صاحب نے اسے کہا تو وہ اچھلنے لگا جیسے اسے کوئی خوشی کی خبر مل گئی ہو۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ خلیل الرحمان نے میجر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے اسے ہر وقت گائیڈ کرتا رہا۔ کیا ہوا؟ ہماری جو نفری بھارت میں سڑک پہ کام کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، اس کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ میجر نے اپنے دوسرے ساتھی کو وائرلیس کر کے جاننا چاہا۔ جی سر، وہ تو کام مکمل ہو چکا ہے، وائرلیس پہ بات کرنے والے میجر نے جواب میں کہا۔ بات ختم کر کے میجر عزیز بھٹی نے اپنے آفس سے باہر آنا چاہا تو پھر سے وائرلیس کی گھنٹی بجنے لگی۔ یس سر، میجر نے جواب میں کہا۔ بھٹی یار، تم اپنی نفری کو کورن کچھ کے مقام پر جلدی بھیجو، وائرلیس پر بات کرنے والے دوسرے آفیسر نے کہا۔ سر، سب خیر؟ میجر بھٹی نے مختصر سے انداز میں پوچھا۔ نہیں خیر نہیں، ہم نے جو رن کوچ کے مقام پہ ایک سڑک بنائی تھی وہ بھارت میں میلوں دور تک جاتی تھی، اس کی خبر انہیں ہو چکی ہے اور وہاں چرواہے اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے جنہیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا اور کچھ پولیس والے دستے کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارا ریلوے اسٹیشن بدین بھی 26 میل کے فاصلے پہ ہے جس سے کراچی 113 میل پڑتا ہے، مگر بھارت کی رسائی نہیں۔ یہیں پہ پاکستان کی 8ویں ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، آپ کو یہاں نفری بھیجنی ہے، دوسرے آفیسر نے کہا۔ جی سر، میجر بھٹی نے جواب میں کہا۔ دوسری طرف بھارت میں سب سے نزدیک 31ویں بریگیڈ احمد آباد میں ہے، جہاں سے نزدیکی ریلوے اسٹیشن بھوج سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بھارتی سیکیورٹی کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے ڈینگ اور سرائی کو ملانے کے لیے 18 میل طویل کچی سڑک بنا لی ہے اور یہ سڑک کئی مقامات پر بھارتی سرحد کے 1.5 میل اندر تک جاتی ہے، تو بھارت نے اس مسئلے پر مقامی اور سفارتی سطح پر احتجاج بھی شروع کر دیا ہے۔ پاکستان نے اس کے جواب میں بریگیڈ کے کمانڈر اظہر کو اس علاقے میں جارحانہ گشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بھارت نے بھی گجر کوٹ کے مقام کے قریب نصف کلومیٹر جنوب میں سردار چوکی بنا لی ہے۔ اوکے، پھر وہ یہ کہہ کر وائرلیس بند کر کے جوانوں کی طرف بڑھا۔ جب سب جوان ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے تو ایک اجلاس نما تقریر کی گئی۔ پھر حکم ہوا کہ ہر نفری یعنی ہر چوکی کے 4 جوان وہاں بھیجے جائیں گے تاکہ بریگیڈ اظہر کی کمانڈ میں بھارت کی چوکی کو تباہ کر دیا جائے، اور یہ حملہ 9 اپریل کو ہوگا۔ پھر پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ اس کے بعد سب اپنی اپنی جگہوں پہ کیمپس میں چلے گئے۔ خلیل الرحمان، شرجیل الرحمان، شیر دل اور کاکا خان، آپ چاروں ہماری چوکی سے بریگیڈ اظہر کی کمانڈ میں جاؤ گے۔ میجر بھٹی نے آرڈر سائن کر دیے۔ سر، ان سب نے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب میں سر جھکائے صرف سر ہی کہا اور پھر اپنا اپنا سامان سمیٹنے کے لیے اپنے کیمپ میں چلے گئے۔ یارا، مجھے تو لگتا ہے پاکستان کو بہت خطرہ ہے، شیر دل نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے لب کو ذرا کھینچ کر کہا۔ ہاں، لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے، پر ہم اپنے وطن پہ قربان ہو جائیں گے، اس پہ ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، خلیل الرحمان نے دھڑلے سے جواب دیا۔ اگلی ہی صبح سب کیمپس میں سے 4 جوان سردار چوکی کی طرف روانہ ہو گئے۔ 9 اپریل کو حملہ شروع ہوا۔ پھر انہیں سردار چوکی، جنگل اور شیلے مار کی مزید بھارتی چوکیوں پر بھی قبضہ کرنے کا حکم ملا۔ فائر! بریگیڈ اظہر نے دوران لڑائی کہا تو نوجوان فائر کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگے اور وہاں بھارت کی طرف سے کچھ ریزرو پولیس والے تھے جو پاکستانی جوانوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے۔ اس طرح وہ دونوں چوکیاں بھی ان کے قبضے میں آ گئیں، لیکن سردار چوکی پر 14 گھنٹے کی لڑائی کے بعد سر اظہر نے گولہ باری روک دی۔ سر بھارتی اپنے اڈے پہ وجیو کوٹ واپس چلے گئے ہیں، ایک پاہی نے بریگیڈ اظہر کو وائرلیس کیا۔ چلو ہم بھی واپس چلتے ہیں، انہوں نے جواب میں کہا اور وہ واپس وہیں چلے گئے جہاں سے وہ صبح چلے تھے۔ سر، پاکستانی جوان واپس چلے گئے ہیں، بھارتی فوج کے ایک جوان نے اپنے آفیسر کو بتایا۔ گڈ، ہری اپ، جلدی کرو، سردار چوکی پر بھارتی فوج کے بریگیڈ نے آرڈر دے دیا اور وہ بغیر لڑے ہی سردار چوکی پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ سر، بھارتیوں نے پھر سے سردار چوکی پر قبضہ کر لیا ہے، اظہر بریگیڈ کے ایک سپاہی نے وائرلیس کیا تو وہ پھر اپنی نفری کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ دونوں میں خوب لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 4 ماہ تک ایسے ہی جاری رہی، مگر بھارت مزید نازیبانہ حربے استعمال کرنے پر تل آیا، جس کی وجہ سے یہ جنگ بڑھتی چلی گئی۔ اس طرح پہلے والے جوانوں کو واپس کینٹ بھیج دیا گیا اور ان کی جگہ پہ نئے جوان بلا لیے گئے۔ سر،
خلیل الرحمان نے میجر بھٹی کے آفس میں آتے ہی سلوٹ کیا تو میجر نے اسے اس کے گھر سے آنے والا تار پکڑا دیا۔ خلیل الرحمان وہ لے کر آفس سے باہر آیا اور جلدی سے اپنے بھائی شرجیل الرحمان کی طرف دوڑا تاکہ اسے بھی بتائے کہ گھر سے تار آیا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ خلیل کو ایسے تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھ کر پوچھنے لگا اور پھر دونوں بھائی ایک جگہ پر بیٹھ کر تار کے ٹکڑے کو کھول کر پڑھنے لگے۔ کیا پڑھ رہے ہو یار دونوں بھائی چھپ چھپ کر؟ کوئی راز و نیاز ہے کیا؟ شیردل نے ان کو جانچ لیا اور پاس آ کر پوچھنے لگا۔ وہ گھر سے خط آیا ہے، ابا نے گھر بلایا ہے ہم دونوں بھائیوں کو، خلیل الرحمان نے اسے بتایا تو شیردل نے جلدی سے کہا، خیر تو ہے نا سب؟ ہاں خیر ہی ہے، ابا نے ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے اس لیے بلایا ہے۔ خلیل الرحمان نے منہ کو بسوڑا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، واہ شادی، ہمارے یار کا شادی ہو رہا ہے، ہم ابھی سب کو بتاتا ہے۔ شیردل نے خوشی کا اظہار کیا اور جلدی سے اپنے کیمپ میں سب کو بتانے کے لیے دوڑا۔ ارے رک جا یار شیردل، رک جا! خلیل الرحمان اسے پکارتا رہا مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی اور سب کو بتا دیا۔ شادی 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 شادی! اچانک سارے کیمپ سے سب نوجوانوں کا ایک جھنڈ امڑتا ہوا آیا اور ان دونوں بھائیوں کو اپنے گھیرے میں لے کر شادی شادی پکارنے لگے۔ اف! شیردل، خلیل الرحمان اور شرجیل الرحمان دونوں بھائی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور شیردل کو سننے لگے کہ سب کو کیوں بتایا، اب یہ سب ہمیں تنگ کرنے پر تل جائیں گے۔ اب ہر وقت سب ان دونوں بھائیوں کو ایسے ہی چھیڑتے رہتے اور وہ سوائے چپ رہنے کے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں آئی کم ان؟ خلیل الرحمان نے کہا۔ یس، میجر بھٹی نے کہا اور پھر ساتھ ہی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سر، خلیل الرحمان نے پھر ایک بار ان کو بلایا۔ خلیل الرحمان، آج صبح صبح؟ میجر بھٹی نے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سر، وہ… خلیل الرحمان نے جھجکتے ہوئے ایک دو الفاظ بولے تو میجر کو اس کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ اب بولو! میجر بھٹی نے اپنا کام چھوڑ کر ساری توجہ خلیل الرحمان کی طرف کی اور کہا، صاحب وہ مجھے چھٹی چاہیے۔ خلیل الرحمان نے چھٹی کی بات کی۔ چھٹی تو بہت مشکل ہے، میجر بھٹی نے لفظوں کو ناپتے تولتے ہوئے کہا تو خلیل الرحمان فٹ سے کہنے لگا، سر میری شادی ہے اس لیے مجھے چھٹی چاہیے۔ اچھا شادی، گڈ! میجر بھٹی نے شادی کا نام سنتے ہی ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھینکی اور پھر اندازہ لگانے کے انداز میں سوچنے لگا۔ اچھا چلو کچھ کرتا ہوں۔ میجر نے اسے امید دلائی۔ صاحب مجھے اور میرے بھائی کو چھٹی چاہیے، ہم دونوں کی ایک ساتھ شادی ہے۔ خلیل الرحمان نے اپنی بات مکمل کی۔ اچھا تم دونوں کی اکٹھی شادی ہے؟ میجر نے پھر ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر مسکرانے لگا۔ شام کو ان کی چھٹی کنفرم ہوئی اور وہ خوشی خوشی اپنا سامان پیک کرنے میں لگ گئے۔ میرے یار کی شادی ہے، ارے میرے یار کی شادی ہے! رات کھانے سے فارغ ہوتے ہی جب سب ایک ساتھ چائے پینے کے لیے بیٹھے تو شیردل نے خود ہی گانا بنا کر گانا شروع کر دیا اور وہ اپنے دوست کی شادی کی خوشی منانے لگا۔ ہمارے یار کی شادی ہے۔ شیردل کے ساتھ باقی سب ساتھی بھی مختلف گانے گانے لگے۔ اس طرح وہ اپنے یاروں کی شادی کا جشن منانے لگے۔ مہندی سجے گی میرے یار کے ہاتھ میں، ان میں سے ایک ساتھی اٹھا اور سب کے درمیان میں آ کر گھومنے اور ناچنے لگ گیا۔ وہ ایسے ایکشن مار رہا تھا کہ جیسے مہندی اٹھائے ناچ رہا ہو۔ پھر ایک دم سب تالیاں بجاتے ہوئے ہنسنے لگے۔ یار تم سب لوگ بھی ہوتے ساتھ تو بہت مزہ آتا۔ خلیل الرحمان نے گھر جاتے ہوئے اپنے سب ساتھیوں سے کہا، ہماری نوکری ہی ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نہ خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں اور نہ دکھ درد میں۔ ہماری تو خوشی بھی فوج ہے اور غم کا ساتھی بھی۔ ایک سپاہی نے بڑے دکھی انداز میں کہا۔ یار تم فکر نہ کرو، تمہاری بھی شادی کا وقت آ جائے گا، ان میں سے ایک اور ساتھی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو باقی سب ہنسنے لگے۔ ٹھہر جا صحیح! جس ساتھی نے کہا تو دیرا اس کے پیچھے اسے بدلہ لینے کے لیے دوڑا، پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے اور ہنسنے لگے۔ اب اس کی خیر نہیں ہے، سب ایک ساتھ بولے۔ سب نے ملنے کے بعد وہ دونوں اپنے گھر کو چلے گئے۔ او بھائی صاحب، تمہارے لاڈلے کب آئیں گے؟ تو شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں؟ کرم علی نے اپنے بھائی واجب علی سے کہا۔ تار تو بھیجا ہے، جہیز سے ہی ملے گا انہیں، تبھی کچھ پتا چلے گا کہ کب آئیں گے، واجب علی نے جواب میں کہا۔ اب یہ واجب علی اور کرم علی یہ دونوں خلیل الرحمان اور شرجیل الرحمان کے باپ اور چچا ہیں۔ اگر ان کو چھٹی نہ ملی تو
کرم علی نے پھر اپنے بھائی سے پریشان ہو کر پوچھا۔ اوہ اللہ خیر کرے گا سب، تو ایسے پریشان نہ ہو، واجب علی نے اپنے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نیک بختے، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر، واجب علی نے اپنی بیوی کو آواز لگائی اور کہا۔ اچھا لاتی ہوں، وہ جواب میں بولی اور جلدی سے لسی کے گلاس میں مکھن ڈال کر لے آئی۔ ساری تیاریاں مکمل ہیں نا؟ واجب علی نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ ہماری کیا تیاری ہونی ہے خلیل الرحمان کے ابا، تیاری تو لڑکی کے گھر میں ہوتی ہے، کوئی داج واج بنانا اور زیور۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے رک گئی۔ ہاں کہتی تو ٹھیک ہی ہے، واجب علی نے اسے کہا اور پھر ہوکے کا گشت لگانے لگا۔ تم جہیز کا کچھ نہ کرنا، اپنے گھر کی ہی بات ہے کرم علی، ہم بھائی ہیں، یہ سب چیزیں تو غیروں میں پائی جاتی ہیں، واجب علی نے اپنے بھائی کو سہارا دیتے ہوئے کہا۔ یہی تو فائدہ ہوتا ہے اپنوں میں رشتہ جوڑنے کا، ہم دونوں بھائی ایک ہی گھر میں بیاہے گئے اور اب ہمارے بیٹے بھی۔ واجب علی نے پھر ساری پرانی تفصیل پڑھ ڈالی۔ ایک طرف دونوں بھائی اور دوسری طرف دونوں بہنیں، اب ایسے ہی ہمارے بیٹے بھی بیاہے جائیں گے، کرم علی نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اپنا مارے تو چھاؤں میں ڈالے، پرایا مارے تو دھوپ میں۔ بڑے بھائی کی بیوی جو پاس بیٹھی تھی اس نے ان کی باتیں سن کر محاورہ بول دیا۔ ہاں صحیح کہتی ہو بڑی، کرم علی کی بیوی بھی ان کی باتیں سننے کے لیے پاس آ بیٹھی اور بڑی بہن کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگی۔ السلام علیکم ابا جی، خلیل الرحمان اور شرجیل الرحمان نے ایک ساتھ گھر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ او میرے شیر آ گئے، واجب علی نے بڑے جوش کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور پھر ان کے استقبال میں ان سے ملنے کے لیے کھڑے ہو کر کہا۔ وہ دونوں سب کے گلے ملے اور پھر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اور سنا پتر، کرم علی نے پوچھا، بڑی مشکل سے چھٹی ملی ہے، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ چچا جی، شرجیل نے کرم علی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے بھائی آ گئے، جنت بھائیوں کو دیکھتے ہی چلائی، جو خلیل اور شرجیل کی چھوٹی بہن۔ دونوں بھائیوں نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اماں اب تو میں گانے رکھ سکتی ہوں گھر پہ، اب تو بھائی لوگ بھی آ گئے ہیں، جنت نے خوشی خوشی اپنی ماں سے کہا۔ اچھا آج سے تم ڈھولکی رکھ لینا، اماں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ یہ کوئی ضروری ہے بیگم، واجب علی نے بیوی کو ڈانٹتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں ضروری ہے، بچی کو کرنے دیں آپ۔ بس، اس کی بیوی نے رضامندی کا اظہار کیا اور پھر بولی۔ یہ بہنوں کے ارمان ہوتے ہیں جنہیں اپنے بھائیوں کی خوشی میں نکالنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک ہی تو خوشی ہوتی ہے ان کے زندگی میں کہ وہ اپنے سب ارمان بھائیوں کی شادی میں پورا کریں۔ وہ بات کرتے کرتے اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگی۔ پھر دونوں کو کھانا وغیرہ کھلایا گیا اور ایک ہفتے کی چھٹی پہ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ وہ اپنے ان سب دوستوں سے ملنے بھی گئے جو ان کے گھر کے قریب میں رہتے تھے۔ یہ کیا؟ خلیل الرحمان نے شام کو گھر واپس آتے ہی پوچھا۔ پتر کرنے دو، آج جنت نے اپنی سب سہیلیوں کو ڈھولک پہ بلایا ہے، ماں نے بیٹے کو جواب میں سمجھانا چاہا۔ پھر ہر طرف سے گانے بجانے کی آوازیں آنے لگیں اور گھر میں خوشی کا سا سما تھا۔ ارے بھائی آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ جنت نے اپنے بڑے بھائی کو منع کیا۔ کیوں، ادھر کیا ہے، ہٹو مجھے جانے دو۔ خلیل الرحمان نے زبردستی اس کے ہاتھ کو پیچھے کی جانب ہٹایا اور آگے بڑھ گیا۔ بھائی آگے بھابھی مائیوں پہ بیٹھی ہیں، جنت نے بھائی کو آواز لگائی مگر تب تک وہ اندر جا چکا تھا۔ تم یہاں؟ خلیل الرحمان نے اپنی منگیتر سے کہا تو اس کے پاس کھڑی اس کی بہن جو شرجیل کی بیوی بننے جا رہی تھی جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ گھبرا کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پہ جا پہنچی۔ وہ سب ساتھ ساتھ گھروں میں رہتے تھے اس لیے خلیل الرحمان کو پتا نہ تھا کہ یہاں اس کمرے میں وہ موجود ہوں گی۔ سلام، خلیل کی منگیتر نے سلام کیا۔ تم پیلے جوڑے میں ابھی سے دلہن بن گئی ہو؟ خلیل الرحمان نے اسے پیلے جوڑے میں سجا سجایا دیکھا تو کہا۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، ابھی مائیوں میں ہوں، اس کی منگیتر نے جواب دیا، جو پیلے جوڑے میں نہایت ہی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے کندھوں کو چھوتے بال سوئیوں کی طرح ایک ایک اس کے شانے کو چھونے میں مصروف عمل تھے اور پیلے جوڑے کے ساتھ اس کے کانوں میں لٹکتے ہوئے چاندی کے بندے ایسے چمک رہے تھے کہ جیسے آج ہی چاند اپنی روشنی پھیلانے کے لیے بضد ہو۔ خلیل الرحمان اسے مسلسل گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ تم بدل کیسے گئی؟ نگین، خلیل الرحمان نے اس کا نام لیتے ہوئے کہا۔ نگین نے اپنا نام اس کے منہ سے سنتے ہی ایک آنکھ سے دیکھنے کے لیے اپنے چہرے سے ہلکا سا دوپٹے کے پلو کو ہٹایا اور اس کی مست جوانی کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے ایک چٹان کی طرح مضبوط ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی بھی اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا ہو۔
اس کی نہایت چھو لینے والی قدامت، اس پہ جچتا ہوا بالوں کا سٹائل سیدھا اس کے دل کو جا لگا۔ سفید رنگت اس کی جوانی کی تعریف کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ وہ لمبا چوڑا مگر اسمارٹ سا نوجوان فوجی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے اپنی شریفانہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ نگین کی ایک ہی نظر اس کے دل کو بیتاب کرنے کے لیے کافی تھی، جبکہ نگین خود بھی اس کے اس شریفانہ انداز سے لٹ پٹ چکی تھی۔ ایک بار اگر اس کی شریفانہ نظریں نگین کو اپنی لپیٹ میں لیتی تو دوسری طرف خلیل الرحمن کو نگین کے ایک آنکھ سے چھپ کر دیکھنے کا انداز دیوانہ بنانے میں مصروف تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ نگین نے ہمت کر کے اس کا حال پوچھ ہی لیا۔ ٹھیک ہوں پر تم بہت، خلیل الرحمن نے لفظوں کو بریکس لگاتے ہوئے ٹھٹک کر کہا، اور پھر اس کی مست جوانی میں کہیں کھو گیا۔ نگین بیٹا کدھر ہو؟ نگین کی ماں نے آواز دی۔ او چچی آ گئی، خلیل الرحمن کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ ڈر کر وہیں سے چلا گیا کہ اگر چچی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، جبکہ وہ تو انجانے میں وہاں آن پہنچا تھا۔ بیٹا ذرا چھت پہ جا کر دیکھو کہ ٹینٹ لگانے کی جگہ ہے یا نہیں۔ شرجیل الرحمن کو ماں نے چھت پہ دیکھنے کے لیے بھیجا۔ جی اماں، یہاں پہ کیل موجود ہے، ہم آسانی سے ٹینٹ لگا سکتے ہیں، شرجیل نے چھت کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہا، اور پھر جلدی سے پیچھے کی طرف مڑا۔ مڑتے وقت وہ وہاں پہ موجود جبین کے ساتھ ٹکرایا، جو ڈر کے مارے چھت پر کھڑی تھی، کیونکہ جب خلیل الرحمن اچانک کمرے میں آ گیا تھا تو وہ بھاگ کر چھت پر چلی گئی تھی، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ شرجیل ایسے وہاں پہ آ جائے گا۔ او آپ یہاں؟ ماں جبین نے رک رک کر کہا۔ تم میرے پیچھے کیوں آئی؟ شرجیل الرحمن نے جلدی سے لفظوں کا جال بنا۔ میں کیوں آؤں گی بھلا آپ کے پیچھے؟ آپ خود آئے ہیں، ماں جبین نے جلدی کہا۔ اچھا اب تو لڑنا چھوڑ دو، اب تو ہماری شادی ہو رہی ہے، شرجیل الرحمن نے بڑے تحمل سے اسے سمجھانا چاہا۔ ماں جبین نے شادی کا لفظ سنتے ہی اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، اور شرجیل الرحمن نے اس کی اس حرکت کرنے پہ اور مسکرا کر جواب دیا۔ وہ اکثر اوقات ایسے ہی بچوں کی طرح لڑتے رہتے تھے اور سارے گھر میں شور و غل کرتے ہوئے بھاگتے تھے۔ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا بچپن بھی ایک ساتھ گزرا تھا، اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اچھا سنو، شرجیل الرحمن نے رک رک کر کہا اور ہلکی سی سیٹی بجائی۔ اوہ اللہ جی، فوجی ایسے بھی ہوتے ہیں کیا؟ ماں جبین نے لمبا سانس لیا اور اپنا دایاں ہاتھ منہ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے اس انداز پہ شرجیل الرحمن کی مزید ہنسی نکل گئی۔ ویسے ایک بات ہے، تم شرماتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو، بس آئندہ لڑنا نہیں، وعدہ؟ شرجیل الرحمن نے جلدی سے کہا، اور وعدہ لینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا۔ آپ بہت وہ ہو گئے ہیں، ماں جبین نے جلدی سے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا ایک فوجی کا دل نہیں ہوتا؟ میں ایک عام سپاہی ضرور ہوں، مگر میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے اپنی محبت کے لیے، شرجیل الرحمن نے بڑے عاجزانہ انداز میں کہا۔ اچھا جی، یہ انکشاف کب سے ہوا؟ ماں جبین نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرایا اور اسے ٹونٹ کرتے ہوئے کہا۔ اب ضروری تو نہیں کہ بندہ ہر وقت لڑتا ہی رہے، شرجیل الرحمن نے اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے کہا، اور ماں جبین اسے مسلسل گھورنے لگی تو شرجیل الرحمن کی جھکی ہوئی نظریں بھی اس کے سارے جسم کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں، جنہیں ماں جبین بار بار دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ جھکی نگاہیں اٹھاتا اور ماں جبین کے سراپے کو محاصرہ کرتا۔ ماں جبین بھی پیلے جوڑے میں اسے خوب بھا رہی تھی۔ وہ اپنی نئی جوانی کے ساتھ ایک انچھوئی کلی سی لگ رہی تھی جو ابھی اپنی شبنم میں نہا کر نکلی ہو، جبکہ شرجیل الرحمن بھی ایک ہلکی سی عمر کا نوجوان تھا جو اپنے اندر ساری فوجیوں والی خوبیاں رکھتا تھا۔ کیا ہے؟ ماں جبین وہاں سے جانے کے لیے مڑی تو اس کا اپنے آگے ہاتھ دیکھ کر اچانک رک سی گئی اور بولی، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، ابھی مجھے دیکھنا ہے۔ شرجیل الرحمن نے شرماتے ہوئے لفظوں کو گوندا اور اپنے ہاتھ بازو سمیت اس کے راستے کی رکاوٹ بن کر اس سے آگے کر دیا۔ جانے دو، ماں جبین نے ہلکی سی آواز کے ساتھ کہا۔ نہیں، شرجیل الرحمن نے مختصر سا جواب دیا، اور چٹان کی صورت میں اس کے سامنے سارے کا سارا کھڑا ہو گیا۔ آؤچ! ماں جبین نے آگے بڑھ کر جانے کی کوشش کی تو ایک بار پھر اس کے جسم کے ساتھ جا ٹکرائی، اور ٹکراتے ہوئے اس کے منہ سے بے اختیار صرف ایک ہی لفظ نکلا، شرجی
कोई देख लेगा ना, माजबी ने बड़े प्यार भरे अंदाज में उसे समझाना चाहा। देखने दो। शर्जील रहमान बज़िद उसके आगे खड़ा हो गया। जंग करने का इरादा है क्या जनाब का? फिर से शर्जील रहमान ने अपना हाथ बाजू समेत उसके आगे करके मजाक में कहा। मैं कोई भारत हूँ जो आपके साथ जंग करूंगी? माजबी ने नजरें घुमाई और गुस्से का इजहार करते हुए कहा। क्यों, जंग सिर्फ भारत ही थोड़ी करता है, तुम्हारी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक और हौलनाक होती है। शर्जील रहमान ने उसे छेड़ने की गर्ज से कहा, फिर मुस्कुराने लगा। ठहरो जरा, माजबी ने मुंह बनाकर कहा तो वो छत पर भाग खड़ा हुआ ताकि उसके हमले से खुद को बचा सके। शर जी, माजबी ने उसे पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। जब वो छत के किनारे पे जा रुका और उसे इस तरह देखकर माजबी खौफजदा सी हो गई कि कहीं गिर ना जाए। फिर इसी कश्मकश में वो दोनों एक दूसरे को बचाते हुए एक तरफ जा गिरे। उफ, आप भी ना डरा ही देते हो। बस, माजबी ने छत पर टांगे जोड़कर बैठते हुए कहा तो शर्जील रहमान भी उसके पास बैठ गया। जंग भी करती हो और फिर खुद ही मुझे बचाती भी हो? शर्जील रहमान ने उसके चेहरे पर गौर करते हुए। हाँ ना, आपको हारते हुए नहीं देख सकती, माजबी ने उसे देखते हुए कहा और अपना सर उसके कंधे पर रखकर अपनी आंखें मूंद ली। फिर अचानक उसकी आंखें चांद की चमकती हुई रोशनी से खिल गई और वो बोली, शर्जील, देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है, मगर मुझे तो अपना चांद ही प्यारा लगता है। शर्जील रहमान ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। अपना चांद? माजमी ने उसकी तरफ देखा और सवाल किया। हाँ, अपना चांद। शर्जील रहमान ने उसके सवालिया चेहरे की तरफ अपनी शहादत की उंगली करके माथे से लेकर थोड़ी तक एक लकीर खींचते हुए कहा। वो हाँ, माजबीन के होठों पे जब शर्जील रहमान की उंगली चलते चलते रुकी तो उसके गुलाबी होठों पे मुस्कुराहट फैल गई। फिर यकदम जबीन ने अपने दोनों होंठ ऐसे जोड़ लिए जैसे वो किसी मुकद्दस चीज को चूम रही हो। शर्जील रहमान की आंखें भी ये महसूस करते हुए सुर्खी माइल हो गई कि हमारी लड़ाई के पीछे कितनी मोहब्बत छुपी हुई है। शर्जील रहमान ने माजबी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कुछ कहना चाहा तो अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। शर्जील भाई। शर्जील रहमान की बहन उसे ढूंढते हुए छत पे आती और आवाज देती हुई सुनाई दी। आ रहा हूँ। शर्जील जल्दी से उसका हाथ छोड़कर उठा और अपनी बहन की आवाज की तरफ चल पड़ा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? बहन ने छत पे तांग झांक करते हुए कहा तो उसे वहाँ कुछ दिखाई ना दिया। फिर वो दोनों छत से उतरते हुए सहन की तरफ चल दिए। तेरी चमक बहुत है पर मेरे चांद से ज्यादा नहीं, माजबी ने चांद से बातें करते हुए कहा। हर किसी को अपना ही चांद अच्छा लगता होता है तो जो उसके दामन के सहन में रोशनी फैलाता है और उसके दिल की रोशनी दुनिया को अपनी मोहब्बत की रोशनी से मुनव्वर करता है। मोहब्बत इंसान के दिल को ऐसे ही जगमगाती है जैसे कि चांद धरती को। चांद की रोशनी में धरती की हर शय ऐसे ही चमकती है जैसे दूसरे इंसान की मोहब्बत इसके चेहरे और बदन को चमकाती। तुम कहाँ थी? नगीन ने जब बीन से पूछा जब वो छत से उतरकर उसके पास कमरे में आई। कहीं नहीं, माजबी ने बेरुखा सा जवाब दिया और फिर वो दोनों ढोलक की आवाज में मगन हो गई जो सारे आंगन में चांद की रोशनी की तरह फैल रही थी और लड़कियों के गाने की आवाज सबको मसहूर कुन किए देती थी। सब तैयारी मुकम्मल है ना भाई साहब? सब तैयारी मुकम्मल है ना भाई साहब? बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा जो अपने बेटों की बारात लाया था। जी जी भाई, छोटे भाई ने आजी से कहा जिसकी लड़कियों की वो बारात लाया था। फिर रुखसती होकर वो दोनों बहनें अपना चचा के घर उसके दोनों बेटों की दुल्हनें बनकर आ गईं। उनका ख्वाब प्यार भरे अंदाज से इस्तकबाल किया गया और दोनों को अपने अपने दुल्हा के कमरे में बिठा दिया गया जिन्हें खूब अरमानों के साथ सजाया गया था। खलीलो रहमान, शर्जीलो रहमान, किधर हो? बाप ने आवाज लगाई तो वो दोनों परेशान होकर बोले, खैर है पुत्र, ये कोई सरकारी कागज आया है। बाप ने बेटों को देखते हुए कहा। अब्बा जी, ये तो सरकार का बुलावा है, खलीलो रहमान ने बाप से कहा। अल्लाह खैर करे, बाप ने परेशानी से कहा और फिर पूछा, क्या लिखा है इसमें पुत्र? जंग का आलम है अब्बा और हमें जाना होगा, खलील रहमान ने जवाब में कहा और फिर कमरे की तरफ दौड़ता के जाने की तैयारी करे। उसे देखते ही शर्जील रहमान ने भी कमर बांधी। इस तरह वो दोनों भाई घर से निकले और रातों रात अपने कैंप पर पहुंच गए। अपने वतन की मोहब्बत में उस पे आई हुई हर मुश्किल के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार दोनों सिपाही अपने अपने महाज पर जा पहुंचे। खलील रहमान और शर्जील रहमान दोनों कमर
کم پڑھے لکھے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے اور ان کے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے وہ پنجابی زبان میں جنگ کو لام کہتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو صرف پرائمری تک ہی تعلیم دلا پائے تھے۔ ان کا خالص دیہاتی ماحول تھا۔ یہ کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ کرم داد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اللہ سب خیر کرے گا، بڑے بھائی نے چھوٹے کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نگین اور ماجبین اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے محبت اور دلہوں کے انتظار میں بیٹھی ہی رہ گئی، اور وہ انہیں ایسے ہی سسکتا ہوا چھوڑ کر اپنے وطن کی حفاظت کی جنگ لڑنے کے لیے چلے گئے۔ وہ دونوں اپنے دلوں میں ارمان سجائے اپنی اپنی سٹیج پر بیٹھی ان کی سلامتی کی دعائیں کرتی رہی، اور سرخ جوڑوں میں دونوں اپنے لال پیلے ارمانوں کو دل ہی دل میں چھپائے روتی اور بلکتی رہی۔ خلیل الرحمن اور شرجیل الرحمن اپنی شادی کی پہلی رات اپنے دل کے ارمانوں کو نظر انداز کر کے اپنے سسکتے ہوئے اور بے قرار وجود کو لے کر اپنے وطن کی حفاظت میں مصروف عمل ہو گئے۔ ہمارے ارمانوں کے شہزادے ضرور کامیاب لوٹیں گے، ہمارے ارمانوں کے شہزادے ضرور کامیاب لوٹیں گے۔ نگین اور ماجبین نے دعاؤں کے پل باندھے اور ان کا انتظار کرنے لگی۔ ہر طرف ہلچل سی مچ گئی۔ سب ریڈیو لے کر ملکی حالات کی خبریں سننے میں مصروف ہو گئے۔ بھارت کے ساتھ جنگ زوروں پہ تھی، بھرپور گولہ باری شروع ہو گئی۔ خلیل الرحمن فائر کرو! خلیل الرحمن فائر کرو! میجر بھٹی نے اپنے پاس کھڑے سپاہی خلیل الرحمن کو آرڈر دیا تو وہ توپ کے پیچھے سے کھڑے ہو کر اس میں گولہ بھرنے لگا اور پھر اس نے فائرنگ کی۔ خلیل الرحمن کی ڈیوٹی ٹینک پہ لگی تھی۔ کڈن والی سو ہو سونا سانو ہو وطن ساڈے غریباں دے، ہاں کڈن والی سو۔ جنگ کی ایک شام سارے فوجی دائرے میں چوکھٹ بنائے بیٹھے بھنے ہوئے چنے چبا رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں اپنے گھر والوں کو یاد کر کے ایک چھوٹی سی محفل سجا رکھی تھی۔ تو ساتھ میں بیٹھے خلیل الرحمن اور شرجیل الرحمن اپنی اپنی ادھوری محبتوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کی محبتیں یہ گانا سن کر بے قرار ہو گئی تھیں اور وہ چمکتے چاند کی روشنی میں اپنی بیویوں کی صورت کو ڈھونڈنے میں کہیں دور تک نکل چکے تھے۔ وہ خیال کی دنیا کو پار کرتے ہوئے ان کے پاس خود کو محسوس کر رہے تھے۔ جی سر! میجر بھٹی کو اپنی طرف آتے ہوئے سب سپاہی ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، مگر خلیل الرحمن وہیں چاند کی طرف اپنی نظریں جمائے جامد بیٹھا تھا۔ او یارا، کدھر ہو تم؟ میجر صاحب آئے ہیں۔ شیردل نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی اور اسے ہوشیار کرتے ہوئے کہا، تو وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے خلیل الرحمن، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میجر بھٹی نے اس سے اس حالت میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی صاحب، خلیل الرحمن نے بمشکل جواب دیا۔ ہماری جانیں، مال، متاع، حتیٰ کہ سب کچھ ہمارے وطن کی امانت ہے، میجر بھٹی نے اپنا لیکچر دیتے ہوئے کہا۔ تو خلیل الرحمن کی ہوش میں ہوش آئی اور وہ خود کو چاقو چوبند محسوس کرنے لگا۔ ہمارے کچھ ساتھی ہم سے بچھڑ چکے ہیں اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں۔ ہمارے ملک کا کوئی میجر ہو، جنرل ہو، کمانڈر ہو، اس وقت ہم سب ایک ہیں۔ ہماری فوج کا عام سپاہی بھی عام نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے لیے وہ ایک سرمایے سے کم نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا عام سپاہی بھی ہمارے ملک کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ کھانے میں پھر دال؟ یہ دال ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، شیردل نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ یار اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ ہمیں یہ بھی دے رہا ہے، ورنہ اتنے حالات خراب ہو تو کیسے کھانے پینے کی ہوش رہتی ہے؟ خلیل الرحمن نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا یار تو دیکھ، ہمارے میجر صاحب بھی تو ہیں، ہمارے ساتھ بھوکے رہتے ہیں اور جو بھی کھانے کو ملتا ہے کھا لیتے ہیں، خلیل الرحمن نے کہا۔ اچھا کھاتا ہوں یار، خلیل الرحمن کے سمجھانے پر شیردل نے کھانا شروع کر دیا۔ ٹو ٹو ٹو، خلیل اٹھا یارا، وصل کی آواز سنو۔ شیردل نے صبح خلیل الرحمن کو سیٹی کی آواز سنتے ہی جگا دیا، جو رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے مدہوش پڑا سو رہا تھا۔ جنگ کا سا تھما، آج ہی تو کچھ تھما تھا کہ صبح اذان کے وقت خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ رات سب فوجی وردی سمیت ہی پڑے تھکے ہارے سو چکے تھے کیونکہ آج جنگ بندی ہو چکی تھی، مگر بھارت نے صبح اذان کے وقت ہی دوبارہ لاہور پر زوردار حملہ کر دیا تاکہ دشمن ان کے حملے کی تاب نہ لا سکے۔ تب کیمپس میں سے ہلکے اندھیرے میں ایسے فوجیوں کی ڈاریں باہر کی طرف دوڑیں جیسے پرندے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جھنڈ کی صورت میں اڑتے ہیں۔ سب فوجی
پھرتی سے اپنے اپنے کیمپس میں سے اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر نکلے اور اپنے اپنے کمانڈوز کی نفری میں گھستے چلے گئے۔ سب نے وہیں فجر کی نماز ادا کی اور پھر سردار چوکی کی طرف دوڑے تاکہ دشمن کو اپنے وطن کی سرحد پار کرنے سے روک۔ ہر میجر اپنی نفری کے ساتھ دشمن کا سامنا کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ خلیل الرحمن، شرجیل الرحمن اور شیر دل ساتھ ساتھ اپنے میجر بھٹی کی کمانڈ میں تھے۔ نور جہاں کے وطن کے بارے میں گائے جانے والے نغمے ریڈیو پر چلنے لگے، جنہیں سب سنتے اور ان میں ایک نیا جوش و ولولہ ابھرنے لگا۔ اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے نوجوانوں کو ہمت دلانے کے لیے کافی۔ وہ جب بھی یہ نعرہ لگاتے ان کا خون کھول اٹھتا، اور پھر ہر موقع پر میجر صاحب کا لیکچر ان کو اپنے وطن کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے جذبہ پیدا کرنے کو کافی تھا۔ 6 ساتھیوں کو ہر چوکی میں سے بھیجا جاتا۔ شرجیل الرحمن: کیا خبر ہے؟ اوور۔ میجر نے وائرلیس پر شرجیل سے سچویشن جاننا چاہی تو وہ کہنے لگا، سر اوور، دشمن حملہ کرنے کے لیے بہت آگے تک پہنچ چکا ہے۔ اوور۔ شرجیل الرحمن نے میجر کو بتایا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی وائرلیس پر لگی تھی، سر دشمن لاہور کو گھیرے میں لینے کے لیے آگے تک بڑھ چکا ہے اور قریب ہے کہ وہ ہم تک پہنچنے والا ہو۔ اوور۔ شرجیل الرحمن نے میجر عزیز بھٹی کو اطلاع دی، سر ہمارے ساتھی جو ساتھ والی جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے تھے وہ دشمن کی زد میں آ کر شہید ہو چکے ہیں۔ شیر دل نے میجر عزیز بھٹی کو اطلاع دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میجر عزیز بھٹی نے یہ کلمات پڑھے اور نئے 6 ساتھیوں کو حملے کی روک تھام کے لیے روانہ کر دیا، جو جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے، اور یہ دستہ حملہ کرنے کے لیے پیدل آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہیلو۔ اوور۔ کیا صورتحال ہے؟ میجر عزیز بھٹی نے اپنے دوسری طرف کے ساتھی میجر اظہر سے بات کرتے ہوئے پوچھا۔ دشمن سیالکوٹ کے راستے سے گھس چکا ہے، دوسری طرف سے میجر اظہر نے جواب میں بتایا۔ میجر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میجر عزیز بھٹی نے پریشان ہو کر جواب دیا، بھارت سردار چوکی پہ پوری طرح قابض ہو چکا تھا، اب پاکستانیوں کو اپنی ہار ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک ایک ہولناک آواز سنائی دی تو خلیل الرحمن بھاگ کر اس کی طرف گیا تو سامنے ایک نظر میجر عزیز بھٹی پر پڑی، جو جام شہادت نوش کر چکے تھے، کیونکہ دشمن ان کے ٹینک پہ حملہ آور ہو کر ان کو شہید کر چکا تھا۔ میجر عزیز بھٹی کی ساری چوکی میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ خلیل الرحمن، ایک اور ساتھی جو ان کے ساتھ میجر عزیز بھٹی کی لاش کو پیچھے لے جانے کے لیے انتظام کرنے میں مصروف تھا، سارے جوان غم و الم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میجر عزیز بھٹی کے بعد جنگ اور زیادہ چھڑ گئی اور حالات معمول سے زیادہ خراب ہو گئے۔ اب کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک دفعہ شرجیل الرحمن نے وائرلیس پہ دشمن کی باتیں سنی، جو آپس میں بحث کر رہے تھے کہ سر آپ مجھے راوی کے کس پل کو اڑانے کا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو یہاں 2 پل نظر آ رہے ہیں، میں کس پل کو اڑاؤں؟ حالانکہ راوی کا وہاں پر صرف ایک ہی پل موجود تھا اور دشمن کو 2 نظر آ رہے تھے۔ شرجیل الرحمن نے اپنے ساتھیوں کو جب یہ بات بتائی تو وہ بولے، یہ خدا کی مدد ہے جو اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے بھیجی ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک میجر کو 6 ستمبر کی رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھیں سب، اپنے لشکر کے ساتھ ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف پڑھیں سب، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس تھے اور مسلمانوں کی مدد کرنے آئے تھے، اور ہماری فوج کو جنگ بدر کا ایسا سما محسوس ہوا تھا جس میں اللہ کی غیبی مدد نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ کیا ہوا، تم اتنے بوکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ شیر دل، ٹینک پر کھڑے ایک ساتھی نے پوچھا، جو شیر دل کی حالت غیر کو محسوس کر چکا تھا۔ یارا وہ ہمارا دوست خلیل الرحمن، شیر دل نے بوکھلاہٹ کے ساتھ بمشکل چند الفاظ کہے اور زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا خلیل الرحمن؟ ساتھی نے تجسس کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جیسے وہ یقین کر چکا ہو کہ اب ہمارے درمیان خلیل الرحمن نہیں رہا۔ نہیں یارا، اس کا بھائی شرجیل الرحمن۔ دشمن ہماری طرف بڑھ رہا تھا اور ان کا نشانہ ہمارے وائرلیس کے ساتھیوں پہ جا لگا، جس سے ہمارے رابطے منقطع ہو گئے ہیں۔ اس نے یہ خبر خلیل الرحمن کو بھی دی اور افسردہ سا منہ بنا لیا۔ ہم شیر ہیں، شیر دل، ہم نے گھبرانا نہیں سیکھا۔ خلیل الرحمن نے اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر اپنے جگر کو بڑا کیا اور حوصلے سے جواب دیا، رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے دشمن کے ارادوں کا پتہ چلانا مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے دشمن منڈیر تک پہنچ آیا۔ اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، دشمن تو ہمارے سر پہ آن پہنچا ہے۔ خلیل الرحمن نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو ٹینک سے گولے برسانے میں مصروف تھے۔
اب پھر شیر دل نے حیران ہو کر کہا اور خلیل الرحمن کی طرف دیکھنے لگا، پھر کیا دشمن کی ایسی کی تیسی؟ خلیل الرحمن نے اسے غصے سے جواب دیا اور ایک گولا اٹھا کر اپنے جسم کے ساتھ باندھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو یارا؟ شیر دل نے دیکھا تو پریشان ہو کر پوچھا۔ پھر خلیل الرحمن کی دیکھا دیکھی دو اور ساتھیوں نے بھی جلدی جلدی گولے اٹھائے اور اپنے اپنے جسموں کے ساتھ باندھ لیے۔ پھر پھرتی کے ساتھ سب چپ چاپ دشمن کے ٹینکوں کے نیچے گھس گئے۔ اچانک ایک ساتھ زوردار دھماکہ ہوا اور دشمن کے تمام ٹینکس تباہ و برباد ہو گئے۔ ہمارے تمام ساتھی شہادت کے رتبے سے سرشار ہوئے۔ میجر عزیز بھٹی کے ساتھ وہی ساتھی بچے جو ٹینک پہ موجود گولے برسا رہے تھے۔ میجر بھٹی کی شہادت کے بعد دوسرے ٹینک پہ وہ کام کر رہے تھے۔ خلیل الرحمن کے ابا، دیکھو تمہارے بیٹے گھر آ گئے ہیں، تمہارے دونوں بازو۔ خلیل الرحمن کی ماں ایک ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر چلائی جب فوجی نوجوان ان کے گھر کے صحن میں تابوت رکھے آس پاس کھڑے تھے۔ شیر دل بھی ان ساتھیوں میں موجود تھا جو ان کے دونوں بیٹوں کے تابوت لے کر آئے تھے۔ ارے دیکھو تو تمہارے دلہے گھر آ گئے ہیں، خلیل الرحمن کی ماں چلائی اور اپنی بہوؤں کو پکارنے لگی۔ وہ دونوں بہنیں نئی نویلی دلہنوں کی طرح اپنے اپنے کمروں سے سجی سنوری ہوئی باہر دوڑی تاکہ اپنے اپنے دلہے کو دیکھ سکیں، مگر وہ باہر آتے ہی سکتے میں آ گئیں کہ ان کے دلہے تو ان کے سامنے تابوت میں ہیں۔ وہ بھی زاروں قطار رونے لگی۔ پھر سارے آس پاس کے لوگ بھی آ گئے۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ ان کی تدفین کے بعد دونوں لڑکیوں کی ماں نے کہا، بیٹی اب تم لوگ بھی میرے ساتھ اپنے گھر چلو، تمہارے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب ہم تمہیں سسرال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ ہائے میری بیٹیاں بیوہ ہو گئیں۔ اس کے دل سے ایک دردناک آواز نکلی اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ نہیں اماں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی، ہمارے شوہر ہمیں اپنی زوجیت میں قبول کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ ہماری شادی کی پہلی رات ہی ہم سے بچھڑ گئے۔ ہمیں انہیں دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہم اپنی زندگی ان کی خاطر ایسے ہی ان کے گھر پر بیٹھ کر گزار دیں گے۔ ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے اور نہ ہی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب ہم شہیدوں کی بیوائیں ہیں، ہم صرف اور صرف اپنے شہید شوہروں کی بیوائیں بن کر اسی گھر میں رہیں گی۔ ان کی ماں انہیں اپنے ساتھ لے جانے اور سمجھانے میں ناکام رہی۔ اس طرح ان دونوں بہنوں نے اپنے شہید شوہروں کے گھر پہ ہی ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب لوگ ان کو شہیدوں کی بیوائیں کہنے لگے۔ ساس سسر کے انتقال کے بعد وہ دونوں ہی سارے گھر کے معاملات دیکھتی اور زمینوں پہ بھی ملازموں سے اپنی نگرانی میں کام کرواتی۔ گاؤں میں جہاں کہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی یہ دونوں ان کی مدد کرتے اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ بھابھی آپ دو عورتیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن شیر دل خلیل الرحمن اور شرجیل الرحمن کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا تو وہ ان سے کہنے لگا، نہیں ہمیں یہاں کوئی ڈر نہیں ہے، تم بس ایک کام کرو، خلیل الرحمن اور شرجیل الرحمن کے ناموں کے بورڈ بنوا کے دے جاؤ، ہم انہیں اپنے گاؤں میں داخل ہونے والے راستے پر لگوانا چاہتے ہیں۔ خلیل الرحمن کی بیوی نے کہا، جی بھابھی میں بنوا لاؤں گا، شیر دل نے جواب میں کہا اور دونوں کی آنکھوں میں چھپے آنسوں کو دیکھ کر غمزدہ سا ہو گیا۔ یہ لیں بھابھی، بورڈ لگ گیا ہے۔ شیر دل نے خلیل الرحمن اور شرجیل الرحمن کی تصویروں اور ناموں سے مزین بورڈ گاؤں کے داخل ہونے والے راستے پہ جڑا اور کھڑے ہو کر بڑی عاجزی سے کہا۔ پھر ان کی بیویوں اور ان کے دوست شیر دل نے ایک ساتھ خلیل الرحمن اور شرجیل الرحمن کی تصویروں کی طرف منہ کر کے عاجزی سے ان دونوں کو سلوٹ کیا اور پھر وہ سب اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ گاؤں آج بھی شہیدوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شکریہ ہماری کہانی سننے کے لیے۔